ناظرین مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور چلتے ہیں علی بھائی کے پاس. جی ناظرین، اس وقت جو ہے وہ ہم پاکستان سے گیسٹ کو لے کے اپنے ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ننھے ذاکر، ایک کمسن ذاکر جن کی عمر بہت کم ہے، جو کہ جب 3 سال کے تھے جب سے مجالس اعزا پڑھنی شروع کی، اور اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ 8.5 یا 9 سال تک کی ان کی کوئی عمر ہوگی. کمیل عباس آپ کا نام ہے. بے شمار مجالس آپ کی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہیں. بہت ہی جو ہے وہ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کس طرح وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے فضائل و مصائب پڑھتے ہیں. اور چونکہ آج دن جناب علی اصغر علیہ السلام سے کا ہے، آج ان کے تذکرے کا دن ہے، آج ان کی شہادت کے اوپر بات کرنے کا دن ہے. یوں تو ان کی شہادت روز عاشورہ ہی ہوئی ہے، مگر تمام ان تاریخوں میں جو ہے وہ مختلف شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے. آج 6 محرم مخصوص ہے جناب علی اصغر علیہ السلام سے. تو ہم سب سے پہلے کمیل عباس کو آپ کو جو ہے وہ پرسہ پیش کریں گے امام حسین، اولاد حسین کا، اصحاب حسین کا، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیل عباس، اس وقت آپ کو جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں سنا جا رہا ہے، آپ ننھے ذاکر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ان کے فضائل اور ان کے مصائب کا ذکر فرمائیں. بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین. معزز سامعین، ناظرین کرام، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے، اس سب سے بڑے مولا کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے چشمے عطا فرمائے. ماشاءاللہ. درود اور سلام ہو ان محمد و آل محمد پر کہ جنہوں نے ہمیں ہدایت کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ. شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ہر زندگی کے دور میں ایک علی عطا فرمایا کہ بچپنے میں علی الاصغر علیہ السلام، نوجوانی میں علی الاکبر علیہ السلام، اور جوانی میں علی ابن الحسین علیہ السلام، اور بڑھاپے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور آج ہم پوری کائنات میں، آج ہم پوری دنیا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کیا یوم منا رہے ہیں. دستور انسانی یہ ہے کہ جب بھی کسی کا یوم منایا جاتا ہے اس وقت اس کے ہم زندگی کے معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے کارناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس نے جو کام کیے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے لوگوں کی زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، 60 70 80 سال، تو ہم انہوں نے اس 60 سے 80 سال کی عمر میں کیا کیا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو آج ہم جس ہستی کا یوم منا رہے ہیں انہیں علی اصغر علیہ السلام کہتے ہیں. اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی عمر مبارک، کل عمر مبارک تو فقط 6 ماہ ہے، اور وہ 6 ماہ جو انہوں نے گھر میں بھی نہیں گزارے بلکہ سفر میں گزارے. تو ہم ان کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں. تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب کربلا کی جنگ کے بعد سارے شہداء کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا،
ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا. تو یزید سے لوگوں نے پوچھا کہ اے یزید, تم نے حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا؟ یزید نے بولا کہ حسین باغی تھے, حسین نے بغاوت کی, اس لیے میں نے ان کو شہید کیا. تو وہی جناب علی اصغر کا بھی کٹا سکتا. تو وہ نے کہا کہ حسین تو بغاوت کر سکتے ہیں, لیکن اس چھوٹے بچے نے کیسے بغاوت کر سکتا ہے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتا, یہ تو بول بھی نہیں سکتا, یہ کیسے بغاوت کر سکتا ہے؟ تو حسینی جناب علی اصغر صرف حسین کی نہیں بلکہ حسینیت کی فتح کا نام ہے. امام حسین نے جو کربلا کی جنگ فتح کی تھی, اس کی مہر, اس کی اسٹیمپ جناب علی اصغر ہے. سبحان اللہ. بے تو شک جناب علی اصغر علیہ السلام اتنی کم سنی میں انہوں نے یہ کیا. آج پوری کائنات میں ہم ہر گوشے گوشے سے جلوس برآمد کرتے ہیں, اور ان میں ہمارا کامن بات یہی ہوتی ہے کہ لبیک یا حسین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لبیک یا حسین کس نے ہمیں دیا ہے نعرہ؟ کہ جب عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے, امام حسین نے ندا لگائی کہ حل من ناصر ینصر الناس, حل من مغیث مغیثنا, کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا, ہے کوئی مجھ ضعیف کی مدد کرنے والا. تبھی جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر کہا کہ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا حسین کی معنی یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو جنگ پہ بھیجے, ایک ماں اپنے بیٹے کو جنگ پہ بھیجے اور اس کا بیٹا شہید ہو جائے اور اس کا کٹا ہوا سر اس کی ماں کو دیا جائے, اور ماں اپنے بیٹے کے چہرے سے خاک و خون صاف کرے اور کہے کہ بیٹا آج تم نے مجھے بیوی سیدہ کے سامنے سرخرو کر دیا. لبیک یا حسین یہ ہے. لبیک یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا حسین دشمن کے منہ پہ تماچا ہے, وہ تماچے کا بدلہ ہے تو جو شبر نے بیوی سکینہ کو مارا تھا. لبیک یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا حسین وہ تازیانے کا بدلہ ہے کہ جو بیوی زینب کو اور امام سجاد کو مارا تھا. کہ آج پوری کائنات میں ہم جہاں پہ بھی لبیک یا حسین کہتے ہیں, لبیک یا حسین دشمن کے منہ پہ تماچا ہے, لبیک یا حسین دشمن کے لیے موت ہے. لبیک یا حسین دشمن جب لبیک یا حسین کا نعرہ سنتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے, وہ ڈر ڈر کانپنے لگتا ہے. لبیک یا حسین یہ ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی کے بیٹے پر کہ جب 9 محرم کی رات ساری بیویاں اپنے بچوں کو قدموں میں لے کے لولیاں سنا رہی تھی کہ اے بیٹا کل تمہیں اس حسین ابن علی کو شہید ہونا ہے کہ جس کے بابا امیر المومنین ہے, کہ جس کے نانا سید الانبیاء ہے, کہ جس کے دادا سید العرب ہے, کہ جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب اسی جگہ پہ ایک خیمے میں سے آواز آ رہی تھی رونے کی. امام حسین وہاں گئے تو دیکھا کہ بی بی ام رباب جناب علی اصغر گود میں لے کے رو رہی ہے, کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹا علی اصغر, سارے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, لیکن میں تمہاری قربانی کیسے پیش کروں گی؟ تم تو چل بھی نہیں سکتے, تم تو دودھ پیتے ہو, تم تو شیر خوار بچے ہو. سب امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر داخل ہوئے. آپ نے کہا کہ اے حکم رباب پریشان مت ہو کہ کل صبح عاشور سب سے بڑی عظیم قربانی علی اصغر کی ہوگی. جب جنگ شروع ہوئی سب شہید ہو گئے. امام حسین نے ندا لگائی کہ حل من ناصر ینصر الناس, حل من مغیث مغیثنا, ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا, ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا. کبھی جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, خیموں میں کوہرام لگ گیا,
تبھی امام حسین سے بیوی سکینہ نے کہا کہ بابا میرے چھوٹے بھائی کو پانی پلا کے لے آئے. امام حسین نے گود میں لیا اور کہا کہ اے یزیدی فوج، تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، یہ بات بچے نے کیا ظلم کیا ہے. تبھی پانی دے دو. جناب علی اصغر کو تیر مارنے سے پہلے ایک شقی نے آج کے سینے پہ ایک تازیانے سے بھی بدتر ایسا ایک تانے کا تیر مارا کہ کہا کہ حسین علی اصغر کے بہانے وہ پانی پینا چاہتے ہیں. تبھی آپ نے جناب علی اصغر کو زمین پہ چھوڑ دیا اور آپ نے جب اپنی سوکھی زبان دکھائی تو سارے شامی فوج جھاڑے مار مار کے رونے لگی. اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج صاحب، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. تب جناب ہرملا قائل اسدی ملعون اس نے ایک تیر نکالا کہ جس کو تہشوبہ تیر کہتے تھے. عرب میں کچھ 6 قسم کے تیر ہوتے تھے. پہلا نبل، دوسرا بلل، تیسرا سہم، چوتھا میزاب، پانچواں معجلہ اور چھٹا تہشوبہ. عربوں نے قسم کھا کے رکھی تھی کہ وہ اس تیر کا استعمال جانوروں پر تک نہیں کریں گے، اور کیونکہ یہ تیر زخمی نہیں کرتا تھا، یہ تیر ذبح کرتا تھا. تو آپ کے گلے پہ یہ چلایا گیا. جب تیر آپ کے گلے پہ چلایا گیا، آپ کو جب گلا چھن گیا اور وہ پھینکتا ہوا آپ کا گلا امام حسین کے ہاتھ پہ آیا، جو امام حسین کا ہاتھ زخمی ہو گیا. تب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر نے کہا کہ بابا آپ کو مجھے آپ معاف کر دیجیے، کیونکہ میری گردن چھوٹی تھی اور تیر اتنا بڑا تھا. میری گردن چھوٹی تھی اور تیر اتنا بڑا تھا، اور یہی کہہ کے آپ شہید ہو گئے. کربلا کی یہ ایسے واحد شہید ہے کہ جن کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا خوش ہوا جاتا ہے. یہ وہ بھائی شہید ہے. اور کربلا کا شہید ایک دفعہ شہید ہوا ہے، مگر علی اصغر 2 دفعہ شہید ہوئے ہیں. کہ جب آپ کو دفنا دیا گیا، اس امام حسین نے آپ کو دفنا دیا گیا، جب عصر عاشور ہوئی، سارے اصحاب کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ بلند کیے گئے، ایک سر کم تھا. تو عمر سعد نے کہا خدا لعنت کرے ہمارے ساتھ پر. تو ایک شخص نے کہا کہ یہ علی اصغر کا سر کم ہے، تو اس نے ایک ملعون کو نیزہ دیا اور کہا کہ علی اصغر کا لاٹا ڈھونڈ کے لاؤ. اور اس ملعون نے نئے کھینے کے پاس جھوٹی زمین پہ جب نیزہ مارا تو اتنا زور سے مارا کہ اس کے ساتھ جناب علی اصغر کا لاٹا نکل آیا اور آپ کا سر قلع کیا، اپنا سر قطع کیا. اس کے بعد اس کو نیزے میں بلند کر دیا. اللہ الظالمین وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد عظم الله اجورنا واجوركم مصائب ابی عبداللہ الامام حسین رحمۃ الفدا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے وہ ہمارے اس مجلس اعزا کہوں گا کہ اس مجلس میں شرکت کی، اور اس وقت آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ عزاداری کرنے کا آپ سبب بنے. ان مصائب کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. 160 ملکوں میں ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا ہوگا. خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سن رہے تھے ننھے ذاکر کو، ایک کم سن ذاکر کو، جناب کمیل عباس کو. آپ نے حالات جناب علی اصغر علیہ السلام پر جو ہے وہ 6 ماہ حسینی پر جو ہے وہ ان کے فضائل اور مصائب پڑھے، اور وہ کیفیت جنگ کی جو ہے وہ اپنی ننھی آواز میں، ننھے الفاظوں میں بیان کی. لائیو کالز کھول دیں گے، جو ہے وہ آپ بھی شامل ہو سکیں گے.
آپ کو بھی پرسہ دیں گے، آپ سے بھی پرسہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ذکر ہوگا جناب علی اصغر علیہ السلام کا۔ تو سحر آپ نے ابھی دیکھا کہ انہوں نے اس کے اندر بہت اہم ایک خیال میں ہمارے جی کالر بھی آ چکے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن نقوی صاحب کو موسی بھائی، آپ کو بھی سلام ہو۔ علیکم السلام اور ورحمۃ خطبہ اللہ۔ پیش کرتا ہوں امام کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا مانگتا ہوں کہ نمائندہ علی اصغر کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے، تندرستی دے، الہی آمین۔ اور اس کو اتنا زور بیان دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا زیادہ کرے کہ یہ آل محمد کے مسائل و فضائل و مصائب اس طریقے سے بیان کرتے رہے اور تبلیغ امام اس طرح ہوتی رہے۔ انشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، تندرستی دے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس بچے کی آواز سنائی۔ شکریہ اگر پوری نہیں دنیا نے اس کی آواز سنی، نمائندہ نقوی صاحب یہ مشن ہے اور یہ قسم کھا کے جو ہے وہ ایک مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ وہ قوم کو خلق کرے گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بھائی یہ نوکری ہماری یہ ہے کہ مولا کی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق اور سچ کس طرف ہے۔ بے شک آج دنیا میں یہ نتارا ہوتا جا رہا ہے، یہ لائن کھینچی جا رہی ہے، بلکہ کھنچ گئی ہے کہ یزید اس وقت کون تھا اور آج کا یزید کون ہے۔ یہ تو آج آپ کے سامنے یہاں ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں کوئی لوگ چھپانے والی یا جھوٹ بول کے لوگوں کو کہ ذہن کو تبدیل کرنے والی باتیں اب نہیں رہ گئی۔ اب جو جھوٹ بولتے تھے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، بالکل اور حق سامنے آ گیا ہے۔ ہلو، بالکل بالکل آپ کی آواز آ اور رہی ہے۔ حق سامنے آ گیا بے ہے، شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے ہمیں اور اللہ تعالیٰ کیا نعمت دے گا کہ ہمیں آل محمد کے در پہ جھکایا، اور آج ہم آل محمد کے در پہ فخر سے یہ سر جھکا کے لبیک یا حسین کہتے نظر آ رہے ہیں۔ بچے نے اتنی پیاری بات کی تو میں ایک صرف بھگ پڑھوں گا چھوٹا سا بسم اللہ ارشاد کہ آپ نے کہا نا کہ تیر منہ والا تیر مارا جب اسے تو کہتے ہیں ہندی نہیں تکبیر روا پکھیاں تے جے نہ ہو منی لائے کی اڑاری، ہر مذہب دے وچ ممنوع ہوندا اے تے نہ شکار کرن وہ شکاری۔ او میرے پتر دے گل تو ترے درجے ہائی کانی ظلم دی بھاری، میں کو بولو موت آواز دی گئی وہ جدا تیر چلائی ناری۔ اصغر کی ماں کو جب انہوں نے کہا نا کہ آپ چھاؤں میں آ کے بیٹھ جائیں تو اصغر کی ماں نے جواب دیا ایک زہر آلودہ تیر دے نال تے اجڑی وی دنیا گئی، لگا تیر اصغر کو گزگیر دے وچ او تے شبیر دی پاک کے آ گئی، ایک دی اجڑی زندان دے وچ او ایک داغ جگر کو لا گئی، کہ میں چاہ کے بہا میں نکم سندی کو زندان دی گرمی کھا گئی۔ یہ واحد سی امام حسین علیہ السلام نے اس شہادت پہ واحد ایک ایسے شہادت ہے جس پہ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دفن نہیں کر سکتا قبر میں، تو یہ واحد ایسی علی اصغر کی شخصیت تھی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی غربت تھی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، اور یہ شریعت کو بدل کے رکھ دی۔ وہ حیثیت ہی جو شریعت کو بدل دیتی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے ان کی قدر نہیں کی، مسلمانوں نے انہیں پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچان جاتے تو آج بھی نہ کوئی داعش ہوتی، نہ طالبان ہوتے، اور نہ مسلمانوں کا مسلمان گلا کاٹتے، نہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچیاں نیلام ہوتی آج جس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ صرف افسوس کہ یزید کا ساتھ اس وقت ان لوگوں نے دیا اور آج بھی دے رہے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ میرے پاس آپ کو ہمت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، بچے نے اتنا خوبصورت پڑھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ عظم اللہ اجورنا۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کی انہوں نے، اس کے اندر جو کچھ بہت ہی ظریف نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہمارے نندے ذاکر نے۔ خدا کال جو ہے علی بھائی جی ہاں، ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب نوٹنگہم سے آپ کو جناب وہ اللہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، فرمائیے. ہاں جی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا ہوں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ حسین کے آنسو اس کے نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں. بے شک. اور یہ واقعہ میں اپنے بچپن میں نے دیکھا تھا. ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تقریباً 100 سال پرانی زیارت نکلتی ہے مولا علی اصغر کی، علیہ السلام. اللہ صلی اللہ. اور وہاں پہ ہمارے محلے میں ایک جو تھے مطلب وہابی تھے، ان کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا. تو ہر انسان تو اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ان کے شان کے خلاف تھا کہ وہ جھولے پہ چلے جائیں، وہاں پہ زیارت کرے، دعا کرے کہ ان کے گھر میں اولاد پیدا ہو. میری والدہ نے کیونکہ محلے دار تھے تو اس کو کہا کہ بھئی تم جاؤ اور وہاں پہ زیارت کرو اور تمہارے گھر اولاد پیدا ہوگی. وہ مجبور تھا اور اس کا پیچھے خاندان بھی تھا کہ بھی ہم ایسا تو ہم تو ختم نہیں دیتے تو یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیں. خیر وہ چھپتا چھپاتا چلا گیا زیارت پہ. وہاں پہ گیا، اس نے زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد اس کو ایک گلاب کا پھول ملا. وہ آ گیا، امی کو بتایا اس نے کہ جی یہ پھول ملا ہے. امی نے کہا تم بھی اس کو کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. یقین کریں ان کے گھر بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ 8 سال کا تھا اور میں اس وقت تقریباً 12 سال کا تھا. یقین کریں وہ بچہ بے باک جب زیارت میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہو کے قمیض اتار کے اور ماتم کرتا ہوتا تھا اور ساتھ روتا ہوتا تھا. اس کے بعد اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ تمہارا بچہ وہاں پہ ماتم کر رہا ہے، تو یقین کرے وہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے. اس کی چیخیں اور اس کی پکار کہ چھوڑو مجھے، میں نے وہاں پہ واپس جانا ہے. بے شک. یقین کریں اس بچے کو باندھ کے انہوں نے رکھا. وہ رسیاں توڑا کے وہ جا کے نہ جن محرم شروع ہو جاتا تھا تو وہ قمیض اتار کے نہ ہر زیارت کے اندر وہ ماتم کر رہا ہوتا تھا. آخر اس کے گھر والوں نے سوچا کہ یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہر طریقے سے کر بیٹھے. اس بچے کی وجہ سے دیکھیں جہاں پہ مولا کا کرم ہو. بے شک. انہوں نے مانگا کہاں سے ان کو، اور وہ بچہ یقین کریں اس وقت نیو یارک میں وہ جوان ہو کر اس نے نیو یارک میں پہلی زیارت اس نے نکالی اسی بچے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا زندگی. یہ میرے مولا کا اعجاز ہے. اور واقعی جو آپ بات کہہ رہے تھے یہ سچ ہے کہ آنسو اسی کے آنکھ سے نکلتا ہے جو امام حسین سے محبت رکھتا ہو. بے شک. یہ ایسا معجزہ ہے کہ ایسا دکھ ہے. اور اس یقین کرے اس بڑی نوع انسان کے لیے امام حسین رحمت ہیں. بے شک. رحمت ہیں جس نے اپنی عاقبت کو سنبھالنا ہے اور گائیڈنس لینی ہے. وہ اس در پہ چلا جائے تو اس کی عاقبت اور اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. آخرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون بھائیو کہاں سے ہیں؟ میں لوٹن سے بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ شکیل حیدر بات کر رہا ہوں. شکیل حیدر صاحب مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، فرمائیے. جی مجھے صرف اپنے بچے کے لیے دعا کرانی ہے. میں یہاں علاج کے لیے ان کو لے کے آیا ہوں پاکستان سے. اچھا 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 اچھا. تو جتنے بھی مومنہ مومنات اس وقت جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام میں اس عزائے حسین میں شریک ہیں، ہم ان سب سے التماس کریں گے، گزارش کریں گے کہ شکیل حیدر بھائی جو کہ علاج کے لیے اپنے بچے کے یہاں تشریف لائے ہیں، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے نام ہے ان کا مہنم حیدر. مہنم حیدر کو صحت عامل ہیں وہ، تو ان کے حق میں ذرا دعا کرا دیں. تمام مومنین صحت کاملہ و صحت عاجلہ انشاءاللہ جو ہے وہ مولا حسین کے صدقے میں، محمد والے محمد کے صدقے میں، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں، جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں بہت جلد اور مکمل صحت یاب ہوں انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
جی تو ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں جو انہوں نے جو بہترین نکات عرض کیے وہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی میں جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کا جو درد ہے نا، اس کی جو تاثیر ہے، اگر اس کے اوپر ریسرچ کی جائے، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا ان کو ایسے معاملہ درپیش ہو جاتا ہے جو کہ اچانک ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ میں ذاتی اس کا گواہ ہوں، اور میں نے اچانک دیکھا میں ایک ایسی جگہ پر، ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتا تھا کہ جہاں پر بتانا مناسب نہیں تھا کہ میرا مذہب کیا ہے، میرے نظریات کیا ہے۔ تو میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہاں پر مختلف فرقوں کے تمام تھے، سارے مسلمان ہی ہمارے بھائی، مگر مختلف طرح کے تھے، مختلف فرقوں کے تھے، تو وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کھل کے بات ہو رہی تھی، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں، اور وہ ظاہری بات ہے ہمارے مکتب کو بعض جگہ پر وہ اس طرف بات بھی نہیں کر رہے تھے، یا وہ جب کربلا پہ بات آئی تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ وہاں پر اظہار کرنا ضروری ہے، اگر کوئی توہین کرتا ہے تو پھر بات کرنی ضروری ہے، مگر وہاں بات کسی اور طرف نکل گئی، وہ سب بات ہونے لگی، اس میں سے ایک نے حرملہ پہ جو ہے وہ لعنت کر کے اور یزید پہ لعنت کر کے کہا کہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جو جھگڑا بھی تھا، بے شک وہ ہم مانتے ہیں ان کے والد کو، اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں بے شک، مگر جناب علی اصغر علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا تھا، دشمنی کیا، اور ان سب کے پاس نا جو حمایت بھی کر رہے تھے بنو امیہ کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں، چلو ٹھیک ہے تم نے مانا کہ وہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جنگ کی، ٹھیک ہے، حالانکہ کہاں 72 نفوس، کہاں رسول کا بیٹا، کہاں 30,000 بدکار سامنے، مطلب کوئی تقابل نہیں ہے، مگر اس نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، مگر یہ بتاؤ 6 ماہے نے کیا کیا تھا، طفل رضی جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پانی بند کر دیا تم نے اس کا سر کاٹ لیا، اس کو ایسے تیر، جیسے کمیل نے کہا کہ تیر سے شعبہ مہاراج سے گھوڑے کو مار کے گرایا جاتا تھا، ہے وہ تم نے مار دیا، اسے ذبح کر دیا۔ تو وہ جو میں نے سنا نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں وہاں پر، مطلب میں کیا کروں، میں روک رہا تھا اپنے کو کہ اگر میں وہاں پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، مطلب میں اضطرابی کیفیت میں آ گیا، اور میں نے وہ اپنی آنکھوں سے وہ اعجاز دیکھا، وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا اثر دیکھا کہ وہ ملت اسلامیہ کے اندر اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ کسی قوم، مذہب و ملت سے ہوں، ان کو شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ایسی شہادت ہے جس پر دشمن لاجواب ہو جاتا ہے، وہ اس کے حامی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کچھ نہیں بھی معلوم اس شہادت کے بارے میں ان کو ضرور معلوم، 6 مہینے کے بچے کو کون مارے گا، آپ سوچیں نا، پھر وہ کس طرح کے درندے ہیں، ان کو کون سپورٹ کرے گا۔ اس پہ بات ہوتی رہے گی، ابھی ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی محمد یعقوب صاحب، مولا کا پیش کرتا ہوں آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام اور علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بچے کی بات سنی ہے کہ عاشق جو ہے کہیں بھی ہو پہچانا جاتا ہے، تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت سے پیار کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، جس کا ادھر پتھر اور انسان ہے۔ محبت کے ذریعے سے ہر چیز صاف ہو سکتی ہے، لیکن دلی محبت ہو، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کی، جیسے حضرت علی علیہ السلام نے کی، اپنے نبیوں سے پیار کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ شیطان سے جو ازلی دشمن ہے، آدم سے شروع ہوا تھا، روز قیامت تک رہے گا، یعنی جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی اور دھوکے بازی، یہ سب شیطان کے کام ہے، اور سچائی یہ نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں کی سیرت کے اوپر چلتے چلتے اپنے آپ کو ایسا درجہ حاصل کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے بھی درجے ہیں، اے انسان تو بھی اپنے درجے بنا۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل جی ناظرین، ہمیں جاننا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔